میں اللہ سے مانگنی اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے, باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی چاہ. لیکن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکچولی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا, تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ نہیں بھائی ہم نہیں جہنم میں جا سکتے. ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے, شیطان مروا رہا ہے ہمیں, کروا رہا ہے, ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے, ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا ہم سے, معافی چاہیے موت سے پہلے کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی, موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے, بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے, اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں, خوش بھی تو ہوتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں, ان کو شراب کی اور الٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی. ان کو میں کسی خانقاہ میں لے گیا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, زندہ تھے, ان کے پاس میں لے گیا, میں نے ان سے اس کو بیعت کروا دی. اب وہ ایک دن آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا, بڑا فائدہ ہو, لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں. اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. توبہ کرتے ہوئے کیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے. کہ اللہ بھی کہے گا وہی کل توبہ کر کے گیا تھا, رو رو کے ایسے گڑ گڑا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اگلے دن پھر بدماشی کر کے آ رہا ہے. تو وہ گٹکا بھی کھاتا تھا. گٹکا اس وقت میرا خیال ہے ایجاد نہیں ہوا تھا. سگریٹ, پان, نسوار, چرس, جو نشہ نہیں کر رہا تھا نا وہ نشہ تھا جس کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, باقی ساری چیزیں کر رہا تھا وہ. اور اس کو ہدایت بھی کیسے ملی, توبہ کی توفیق. توبہ کی توفیق ایسے ملی, کسی قادیانی نے اس کو لندن کے ویزے کی لالچ دے کے قادیانی بنانے لگا تھا اس کو. اچھا ہم سے آ کے قادیانیوں کے فیور میں بات کرتا تھا. میں اسے سمجھاتا تھا بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے, ایمان کیوں بیچ رہا ہے تو, ہمارا کیونکہ دوست تھا نا, اس کو ہم سمجھا رہے یار تو شراب کباب سے اب یہاں بھی تو ایمان بیچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اتنی بحث ہوتی نہیں, بات سمجھ میں آتی. ایک دن آیا میرے پاس میں, جمعرات کو نا میری چھٹی ہوتی تھی مدرسے کی, میں گھر آتا تھا تو وہ ملنے کے لیے آ گیا. مجھے کہتا ہے آپ سے ضروری بات ہے. اندھیرے میں لے گیا, وہاں پیچھے کہیں جو ہے نا وہ نئی آبادی بن رہی تھی, وہاں نئی نئی سڑکیں بچھی تھی, آبادی وہاں اندھیرے میں لے گیا. کہہ رہا بھائی میں توبہ کرتا ہوں قادیانیت سے, احمدیت سے, میری توبہ. میں نے کہا اللہ یہ کیسے ہدایت دی بھی, کیا ہوا؟ کہہ رہے یار جس قادیانی نے نازم آباد میں ایک بڑا سیٹ تھا مالدار, وہ مجھے اس نے لالچ دی ہوئی تھی کہ یو کے کا ویزا دلوا دوں گا, قادیانی ہو جاؤ, اور میں ویزے کے لالچ میں, اور مجھے کہتے ایک دن کیا ہوا, مجھے اپنے گھر میں لے کر گیا. اندر 50 سال اس کی عمر تھی. کہہ رہا اتنا خوبصورت ہینڈسم آدمی تھا وہ, اندر بیٹھا ہوا ہے, میں باہر ہوں, نکل ہی نہیں رہا. گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, باہر ہی نہیں آیا. اس کے بیٹوں کو بلایا, دروازہ کھلا تو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, اوندا پڑا ہوا ہے اور منہ سے خون نکل رہا ہے. کہہ رہا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا بھائی یہ دنیا کا انجام کیا ہے؟ یہ انجام ہے جس مال کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں, یعنی اس کے دل میں تو لالچ تھی نا کہ لندن کا ویزا ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. کہہ رہا میں نے کہا یار یہ دنیا ہے. 2 منٹ نہیں لگے اس آدمی کو, جو مجھے جنت کے باغات دکھا رہا ہے دنیا میں, خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی موت ہو سکتی ہے نا. 50 سال کا ینگ آدمی, ایسے ہی موتیں ہوتی ہیں, آپ دیکھ لو, کھڑے کھڑے لوگ گر جاتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا یار میں اپنا ایمان بیچ رہا ہوں یار ان پیسوں کے پیچھے, کل میرا بھی یہی انجام ہوگا. تو اس کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. قادیانی اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنے ہیں. قادیانی اس کو مانے نہ مانے یہ ان کا مذہب ہے. وہ کہتا ہے میں جب دفنانے کے لیے, کیونکہ دوستی تھی نا, جب ان کو دفنانے کے لیے گیا ہوں, کہہ رہے مجھے قبرستان کے نیچے اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہے, سب آگ میں, اور اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں یہ لوگ, مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا. تو یہ بتاتے ہوئے بھی بڑا جذباتی ہو رہا تھا. ہم نے کہا چلو آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئی, لیکن اللہ نے آپ پر رحم کیا. اب اس کو توبہ طائب کیا خیال پیدا ہوا نا, جب آدمی یو ٹرن لیتا ہے تو پھر پورا نیک بننے کی کوشش. کہہ رہا ہے یار میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ نسوار چھوڑ, حالانکہ نسوار تو حرام نہیں ہے, لیکن میں سب چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں اس کو لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس, کیونکہ یہ شاعرانہ مزاج تھا اس کا, تو حضرت کی بھی شعر و شاعری بہت ہوتی تھی. اب جب اس نے ان کا بیان سنا ہے تو یہ پھوٹ پھوٹ بہت اثر ہو رہا تھا دل پہ نا. کہہ رہے یہ تو سارا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو کیونکہ بدنظری کا اس کو ایسا چیمپئن تھا نا, یہ کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے, یہ ایسا ہوتا نہیں تھا. تو خود بتاتا ہے یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے بہت کلوز تھا. کہہ رہے عورت میری کمزوری ہے بھائی, کہیں سے انٹی گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا تھا اس کو. اب ان کا پورا بیان بدنظری کے خلاف, یہ وہاں چیخ رہا ہے نا, لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. خیر ہم نے بیعت کرا دیا. اب توبہ طائب کر لی اس نے. تھوڑے دن میں پھر کہتے ہیں میں گھر آتا ہوں, مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. بار بار جب ہوا نا تو مجھ سے ملا, کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی ہے. اللہ بھی کہے گا کل رو دھو کے گیا ہے, توبہ
کی, اب دوبارہ کیا کر رہا ہے, اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی, معافی مانگنے آ گیا. تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا. اللہ کی قدرت, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا. تو وہ بیان میں کہنے لگے, یہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ پاس آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا, یہ وہی زبان سے اکثر ان کی دل بیان میں نکل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو, جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا, توبہ ٹوٹتی ہے, اس وقت شرم آنی چاہیے. توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ, توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. توڑتے ہوئے شرم آ نہیں رہی ہوتی بھائی, اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے نا, کہ یار کل کتنا رو دھو کے گیا ہوں اور اللہ سے معافیاں مانگی ہیں, اس وقت شرم نہیں آ رہی. یہ شیطان کا ہے. تو انہوں نے کہا بار بار توبہ ہو جائے, توبہ کرتے ہوئے شرم مت کرو, اس لیے کہ توبہ نیکی ہے, نیکی کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑنا گناہ ہے, گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میں نے کہا لے بھیا, ہو گیا نا, تیرے اشکال کا جواب مل گیا. تو بار بار اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بھائی, آپ کا اس قدم وہیں رک جائیں گے, اور انشاءاللہ ریورس بھی ہو گیا. ایسا نہیں ہے, آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جائے گا. اتنے سارے موضوعات ہیں, میں جب کہیں بیان کے لیے جاتا ہوں سوچتا رہتا ہوں کیا بات کروں میں, کیونکہ کوئی ایک مسئلہ ہو تو انسان دکھڑا روئے, مسئلے ہی مسئلے. پھر سوچتا ہوں سب سے بڑے مسئلے پہ بیان کروں, لیکن اگر سب سے بڑے مسئلے پہ ہی بیان کرتے رہیں گے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے رہ جائیں گے, چھوٹے چھوٹوں پہ بیان کریں تو بڑے بڑے رہ جائیں گے, سب پہ بیان کریں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اب آپ بتا دیں کس پہ بیان کریں, آپ خود اپنا مسئلہ بتا دیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. ایک مسئلہ تو وہ ہے جو سب جانتے ہیں. میں جب مسقط میں تھا تو اپنے گھر والوں کو لے کر گیا, تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, مفتی صاحب آپ اپنی مجبوری کے ساتھ آئے ہیں, مجبوری کے بغیر آئے ہیں. کہنے لگے آپ مجبوری کے ساتھ آئے ہیں یا مجبوری کے بغیر, تو ایک مسئلہ وہ بھی ہے. بہرحال کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی توفیق دے دے. دیکھو بھائی, مسئلہ اس وقت پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا کیا ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. سمجھ رہے ہو, ہم جن چیزوں کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں اور آپ جن چیزوں کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ پیسہ آ جائے, پیسہ نہیں آ رہا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا خیال؟ یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے جو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا ماں باپ کے لیے, وہ یہ کہ کھلانا پلانا, اس کی اسکول, یہ ساری ٹینشنیں ماں باپ لینا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے پیدا بھی نہیں ہونے دیتے کہ یہ پیدا ہوگا تو اسکول کے مسئلے ہوں گے, تو پیدا ہی نہ ہونے دو. ایک آدھ کافی ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے, ایک آدھ بچہ ہو جائے, کیونکہ کم ہوں گے تو مسئلے بھی کم ہوں گے, اسکول کی فیسیں کم ہوں گی, ایک دو ہوں گے ڈھنگ کے ہوں گے, 8 10 15 20 ٹماٹر بیچیں گے, رکشا چلائیں گے. چھوڑو یار, اس سے بہتر ہے 2 ڈھنگ کے ہو جائیں. تو یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے, پیدائش روکی جاتی ہے, کیونکہ مسئلہ سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے پیسے کو, ایجوکیشن کو, صحت. پھر جب پیدا ہو جاتے ہیں تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی, ماں باپ کے لیے بڑا مسئلہ ٹیوشن, اسکول میں نمبر کم کیوں آ رہے ہیں, یہ تو پیچھے رہ جائے گا. تعلیم میں پیچھے رہ گیا, ٹینشنیں لینا شروع کر دیتے ہیں, اف کیا بنے گا اس کا, ہم بخت تیرے نمبر کم کیوں آ رہے ہیں امتحان میں, اس لیے تو 2 تھوڑی پیدا کیے تھے کہ یہ 2 کا بھی یہ حال نکلے, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, کہتے ہیں نا. 2 تو ہم نے اس لیے 2 کے بعد روک لیا تھا کہ 2 تو کم از کم ڈھنگ کے ہوں. اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے, اگر ایجوکیشن میں کمال پیدا کر لیا تو جاب کا بہت بڑا مسئلہ. سمجھ رہے ہیں, یہ ایک نیا مسئلہ ہے یار, اس کو اچھی جاب مل جائے, بزنس مل جائے, وہ نہیں مل رہا تو ایک ٹینشن. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی جاب اگر نہیں ملے تو مسئلہ ہی میں پھر وہ ناکام, وہ کیا ہے, ناکام ترین آدمی دنیا. ہر طرف سے تانے سننے کو ملیں گے, اس ماں باپ الگ تانے دیں گے, پڑا رہتا ہے کسی کام کا نہیں ہے, دوست ویسے ہی دوستیاں ختم کر دیں گے, یار چائے کے پیسے بھی ہمیں ہی دینے پڑتے ہیں اس کو جب چائے پلاؤ. آہستہ آہستہ آپ کے ریلیشن کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بولو نا, کمزور. اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو مسئلے بھی ختم نہیں ہوئے, جب پیسہ آیا تو پھر آپ کی شادی ہوگی, شادی کے بعد ایک نیا مسئلہ, بیگم کنٹرول میں ہی نہیں ہے, 20 قسم کے بیگم کے مسائل, ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی, یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے وغیرہ. شادی کی خوشی 1 آدھ سال کی ہوتی ہے, اس کے بعد لوگ, وہ ایک سردار جی اپنی ویڈیو دیکھ کے رو رہے تھے, کسی نے کہا کہ شاید کوئی فلم میں سین آ گیا جذباتی. سردار جی سے پوچھا کہ کیا کوئی جذباتی سین ہے جس پہ رو رہے, اپنی شادی کی ویڈیو دیکھ کے رو رہا, فری ہو جاتا ہے انسان. پھر اولاد ہے, پھر اولاد کے مسائل, بھائی اس کو پالنا ہے, اس کی فیسیں, مہنگائی, یہ مسئلے چل رہے ہیں نا. اور جب اس اسٹیج پہ انسان پہنچتا ہے تو آگے مسائل کی ایک دنیا
کھڑی ہوتی ہے جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہ مسائل نہیں ہے, اب تو مسئلہ یہ ہے کہ شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہے. وہ سارے مسئلے جو مسئلے تھے نا وہ مسئلے نہیں رہے, اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. سر پہ بال کیوں نہیں آ رہے؟ 40 سال کے بعد بال گرنا شروع, پہلے بال سفید ہونا شروع. یار یہ کیا ہو گیا, میرے بال کیوں سفید ہو گئے؟ حکیموں کے پاس جائے گا, ڈاکٹروں کے پاس جائے گا, یوٹیوب پہ سرچ کرے گا بال کیسے کالے کیے جائیں. تھوڑے دنوں میں بال کالے تو دور کی بات, بال ہی نہیں رہتے سر میں. آدمی کہتا ہے سفید تھے تو صحیح نا, کوئی ایسی چیز تو تھی جس کو کالا کر سکتا تھا, اب تو وہ چیز ہی گئی. اب مسئلہ ہوگا بھائی میرے بال کیسے نکلیں گے سر پہ. ابھی بالوں کا مسئلہ ختم نہیں ہوا, کہتے ہیں نا گوڈے جواب دے گئے ہیں, گھٹنوں میں پین شروع ہو گیا ہے, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, بلڈ پریشر, اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں میرا بلڈ پریشر نارمل. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, عظیم انسان ہے, 50 سال میں اس کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل. یہ بہت عظیم انسان سمجھا جاتا ہے, بغیر دواؤں کے بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل ہے. عظیم انسان, لوگ اس سے دم کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, آپ 50 سال کے ہو گئے اور آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے؟ نارمل. بہت بڑی کامیابی ہے. تو اتنے مسئلے آگے جا کے بالآخر اطلاع آتی ہے کہ حضرت کا انا للہ, حضرت کا جنازہ ہے اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز جنازہ ہوگا. جو حضرات آنا چاہتے ہیں وہ تشریف لے آئے. اس کے بعد وہ حضرت قبر میں گئے اور نئے حضرت مارکیٹ میں آنا, جتنے بھی ہم جیسے حضرت ہیں وہ سب اسی طرح مارکیٹ میں آئے. اس پروسیس کو پورا کر کے مارکیٹ سے شاٹ ہو. کیا کوئی زندگی ہے میرے بھائی؟ بولو نا. یعنی جس کے مسئلے پورے ہو گئے وہ بھی انجام کیا ہے؟ موت. جس کے مسئلے پورے نہیں ہوئے اس کا انجام بھی کیا ہے؟ موت. جس کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کا انجام بھی موت. جس کا نارمل تھا تو وہ کون سا قیامت کا اعلان کر کے جائے گا؟ ہے بھائی. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے محلے میں, یہ مائک کی آواز عجیب سی نہیں گونج رہی ہے, تو ہمیں یاد ہے گونج کے میرے ہی کانوں میں آ رہی ہے دوبارہ. بچپن میں ہمارے محلے میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا, 55-60 سال ان کی عمر تھی. کوئی بزرگ ہونے میں بھی اختلاف تھا کہ ابھی بزرگ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. جب ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے. جب ان کا انتقال ہوا نا تو جنازے میں ہم بھی گئے. تو آپ کو یاد ہے کہ جنازے میں لوگ کیا باتیں کیا کرتے تھے؟ بھائی موت تو برحق ہے, ہم سب نے جانا ہے. لیکن میں نے اس جنازے میں ماڈرن بزرگ دیکھے. یہ پرانے زمانے کے بزرگ ہوا کرتے تھے جو اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. جنازے کو دیکھ کے, میت کو دیکھ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے. بھائی ایک دن ہم بھی پٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, بھائی ایک دن ہمیں بھی اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے لوگ. اب جب ماڈرن دنیا ہے نا تو اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی. ماڈرن دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کیوں مرے یہ, ان کی وجہ, ڈیتھ کی وجہ پہ غور کرو. تو باتیں ہو رہی تھیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے اصل میں ڈالڈا والڈا آ گیا ہے آج کل, کوکنگ آئل صحیح نہیں ہے, غذائیں صحیح نہیں ہیں, اس لیے مرحوم جلدی چلے گا. 55-60 سال میں تو نہیں جانا چاہیے تھا, تھوڑا 5-6 سال ابھی نکالنے چاہیے تھے. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. میں بچہ تھا اس وقت, لیکن مجھے ان کی یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے یہ باتیں کرنے. جیسے ایک امام صاحب نے نکاح پڑھایا, میرے پاس ان کی کمپلین آئی. نکاح پڑھاتے ہوئے وہ شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے قبول کیا, فلاں کو تمہارے نکاح میں دیا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, طلاق دینا ہو تو شریعت کے مطابق دینا, اور 3 طلاقیں دینا حرام ہے, ناجائز ہے. تو پہلے یوں کرنا, پھر یوں کرنا, پھر ایسے کرنا, پھر اگر مجبوری ہو تو دے دینا, ورنہ نہیں دینا. مجھے اطلاع ملی, میں نے کہا یار مسئلہ تو ٹھیک بیان کر رہے ہیں لیکن یہ موقع نہیں ہے. نکاح کی مجلس میں طلاقوں کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے؟ ہر صحیح بات ہر موقع کی نہیں ہوگی. کچھ موقع ہوتے ہیں ان پہ وہ موقع کی بات ہی اچھی لگتی ہے. خوشی کا موقع ہے, آپ طلاقوں کی باتیں کر رہے ہیں. ایک صاحب تھے, ہمارے بیانات بہت سنتے تھے. انہوں نے کہیں شادی کا پیغام بھیجا, بات طے ہو گئی تو خود ہی سے کہہ دیا کہ اگر حالات صحیح نہ ہوئے, میری بیوی سے نہ بنی تو میں دوسری بھی کر سکتا ہوں. میں دوسری بھی اگر پھڈے ہو گئے تو میں کون سی پھر دوسری شادی بھی کروں. وہ لڑکی والوں نے رشتہ ہی توڑ دیا. مجھے آگے بتانے لگے کہ دیکھو یار صاف گوئی کا زمانہ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا تھا اگر ہمارے پھڈے ہوئے تو میں دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں. میں نے کہا یہ صاف گوئی نہیں, صاف گوئی یہ ہوتی ہے کہ آپ بولتے کہ پھر بھی اگر مسئلہ نہ بنا تو میں منہ بھی توڑ سکتا ہوں, اور اگر پھر بھی ہماری آپس میں نہ بنی تو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں. تو پوری بات کرتے نا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے سر میں گولی بھی مار سکتا ہوں. اگر مگر لگانا شروع کر دیں تو اس کی تو میرے بھائی ایک بہت طویل فہرست ہے. پاگل آدمی, تیری شادی ہو رہی ہے تو خوشی منا, تو محبت کی باتیں کر کہ ماشاءاللہ میں آپ کی بچی کو اچھا رکھوں گا. کوئی پولیو کے خطرے والا واقعہ سنا آپ لوگوں نے؟
ایک بڑا زبردست واقعہ ہمارے پاس. میں یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جنازے پہ جو کرنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہیں. وہ ڈالڈے اور دیسی گھی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جنازوں پہ کہ کیوں مرے یہ. بھائی بندہ مر گیا, تم نے بھی کل مرنا ہے, تم نے بھی کل پھٹے پہ لیٹنا ہے, آخرت کی فکر کرو. یہ ڈالڈا یہ یہاں ٹاپک نہیں ہے, یہ کلینک میں ڈاکٹروں پہ اچھا لگتا ہے یہ ٹاپک. یہ کسی اور مجلس میں بیٹھ کے بات کرنا دیسی گھی کھانا چاہیے کہ ڈالڈا کھانا چاہیے. میت پہ تو آپ سوچیں کہ بیٹا تو ڈالڈا کھائے گا یا دیسی گھی کھائے گا, آنا اسی پھٹے پہ ہی ہے. تو نے بتاؤ یہاں مجھ سمیت آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پھٹے پہ نہیں لیٹے گا؟ بتاؤ نا میرے بھائی. کوئی ایک ہے جو کہے میں پھٹے پہ نہیں آنے والا؟ آج آپ ڈبل بیڈ پہ سو رہے ہو, آج آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے ہو, آج کبھی اے سی کا ٹیمپریچر 17 پہ لے کے آ رہے ہو, ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بڑھا کے 22 پہ لے کے جا رہے ہو, اور اٹھنا بھی نہیں پڑ رہا. اتنی سہولت والی زندگی, وہیں بیٹھے بیٹھے نا بٹن دبا کے اے سی کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے. میرے بھائی ایک دن بہت جلد پھٹا بھی آنے والا ہے. مسجد میں جا کے جو پھٹے ہیں نا, ان پھٹوں کی بات کر رہا ہوں. جنازوں کے پھٹے یہاں بھی رکھے ہیں امام صاحب, کوئی پھٹا ہے ذرا اگلے بیان میں نا وہ پھٹا یہاں لا کر ایک ایک بندے کو لیٹ کے اس پہ پریکٹس کرواؤں گا. لیٹ جا, پریکٹس کرنی چاہیے. لیٹیں, کروٹیں لیں اور بولیں آج تو میں خود ہل رہا ہوں, کل کوئی ہلائے گا تو ہلوں گا. ہلوں گا بھی اپنی مرضی سے نہیں, چاہے دیسی گھی کھاؤ یا ڈالڈا کھاؤ, کچھ بھی کھاؤ. جو دیسی گھی بنانے والی کمپنی ہے وہ خود پھٹے پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے, اس کے سارے ڈائریکٹر اور شرکا وہ بھی پھٹے پہ لیٹیں گے ایک دن آ کے. تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا, میں ان کی سفارشی بن کے چلا گیا. وہ لڑکی کے ابا بیٹھے ہوئے, میں نے کہا کہ ہمارے دوست ہیں, آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بات چیت شروع ہوئی. یہ لڑکا اب کیا کہنے لگا, کہہ رہے دیکھیں میں پولیو کے خطرے نہیں پلاؤں گا اپنی اور بچوں کو, میں پہلے سے بتا رہا ہوں یہ یہودیوں کی سازش ہے. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے میں تو یہ ویکسینیشن وغیرہ کا توکل, مجھے اللہ پہ بہت توکل, میں یہ ویکسینیشن کا قائل نہیں. انہوں نے انکار کر دیا. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی تو کس قسم کی باتیں کر کے آیا ہے؟ کہہ رہے بھائی پہلے سے کلیئر کر دینا ضروری ہے. خدا کے بندے تیری شادی ہوگی, پھر تیرے بچے ہوں گے, اس کے بعد پولیو کا مقام بہت بعد میں جا کے آتا ہے. کس قسم کی بات, یہ موقع نہیں ہے. بات بھی غلط ہے, پولیو کو یہودیوں کی سازش نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر چیز یہودیوں کی سازش ہوتی ہے. دیکھو بار بار میں ایک بات دہراتا ہوں, بعض لوگ میری بات میں ریپیٹ کرتا ہوں بور ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ریپیٹ کرنا لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے ضروری ہے. تو میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ وہ جنازہ بیان کر رہا تھا کہ اس جنازے میں جب ہم گئے تو باتیں کیا ہو رہی ہیں جی, ڈالڈا اور ایکچولی آج کل کی خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا یار ان کو کیا ہو گیا, باتیں ابھی کرو کہ ہم نے بھی پھٹے پہ لیٹنا. اور اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے, ان میں سے کوئی بھی جو بھی وہ اس قسم کی بحث کر رہے تھے, مجھے یقین ہے کہ اب تک کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں. سارے دیسی گھی کھائی ہو یا کیا کھایا ہو, بالآخر وہ وایا پھٹا قبر تک چکے. پھٹے کے ذریعے جاتے ہیں نا, پہلے پھٹا آتا ہے پھر اس کے بعد. تو میں آپ سے جو اصل بات لے کے چلا تھا کہ یہ بھی مسائل سمجھے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا وہ مسئلہ ہے. اگر آپ نے جو حقیقی مسئلہ ہے نا اس کو مسئلہ بنا لیا تو مسئلہ حل ہو گیا. تھوڑی سی گہری بات ہے جو تشریح تو نہیں کرنی پڑے گی اس کی. ارے مجھے ایک بات بتاؤ یار, آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کو کورٹ نے موقع دیا اپنی صفائی بیان کرنے کا کہ آپ اس تاریخ پہ حاضر ہو جائیں تو پھانسی آپ سے ٹل سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, پھانسی آپ سے ٹل سکتی. اب اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, اس کو چاہیے کورٹ میں حاضری دے, بیان دے تاکہ کورٹ اس کو بری کر دے. کورٹ نے دھمکی دی, آخری نوٹس بھیجا کہ اگر آپ عدالت میں نہیں آئے تو آپ کے خلاف جو الزامات لگے ان کو صحیح مان کے آپ کو لٹکا. یہ کن مسائل میں لگا ہوا ہے, یہ کہہ رہا ہے یار ایکچولی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی, ایکچولی مفتی صاحب کے میں نے 4 شادیوں کے بیان سن لیے, لوگوں کی 4 ہو رہی ہے, میری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایکچولی میرے سر پہ بال کیوں نہیں اگ رہے. یار یہ روزانہ جب میں اٹھتا ہوں تو تکیے پہ اتنے بال پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اگر اتنے اسپیڈ سے میرے روزانہ بال گرے میں تو بھائی گنجا ہو جاؤں گا. تو میرا اصل مسئلہ یہ کہ میرے سر پہ بال اگنے چاہیے. یار میں بے روزگار کیوں, یار میں کیا مسئلہ, لوگ 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں اور میری آمدنی نہیں ہے. یار آج ناشتے میں مجھے جناب وہ پراٹھے میں مزہ نہیں آیا, کہ آج اس ہوٹل سے کل سے پراٹھا نہیں لے کر آنا, یہ بڑا مسئلہ, اس کو حل کرنا ہے. لوگ کیا کہیں بے وقوف آدمی, ابھی تیرا یہ مسئلہ نہیں ہے, کم وقت تجھے یہی نہیں پتا تیرا اصل مسئلہ ہے کیا. تیرا مسئلہ ہے جا کورٹ میں پیشی دے, تو لٹکنے والا ہے, اگر نہیں کیا نا تو پراٹھے کھا کے بھی لٹکے گا, تو 4 شادیاں کر کے بھی لٹکے گا. تو بالکل یہی حالت کس کی ہے, ہماری ہے. دیکھو ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. جو بھیجا گیا ہوتا ہے تو بھیجنے والا بتاتا ہے نا کیوں بھیجا ہے میں نے. دیکھو آپ یہاں سارے بیٹھے ہو, کوئی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے, کمپنی نے کیا کیا, آپ کو بائی ایئر ٹکٹ دے کے بھیج دیا امریکہ, نیو یارک بھیج دیا.
ٹکٹ آپ کا نہ راستے کا خرچہ آپ کا, وہاں ہوٹل میں آپ کا اسٹے, بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا, وہاں سے بندہ آپ کو ریسیو کر رہا ہے, آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ گئے نیو یارک میں, ہوٹل میں اسٹے کیا آپ نے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہاں جا کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں یا آپ کو کسی نے بھیجا ہے, آپ کہتے ہیں بھائی مجھے تو پتا بھی نہیں, مجھے تو کمپنی نے بزنس کلاس کا ٹکٹ کروایا تھا اور یہاں ہوٹل میں میرا اسٹے ہے, میں آیا نہیں ہوں, مجھے بولو بھیجا. اب اگلا پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیوں بھیجا ہے, آپ نے ویسے ہی بھیجا. پھر اگلا کہہ رہا ہے بھائی تو کوئی پیپر رکھا ہوگا تیری جیب میں, یا کمپنی کو فون کر کے پوچھ کے آپ لوگوں نے مجھے یہ کیوں بھیجا ہے یہاں پہ. آپ کہیں یار یہ میرا مسئلہ, بولو نہیں, میرا مسئلہ یہ کہ ہوٹل بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو کھڑکی ہے نا, یہ یہاں سے جو دھوپ زیادہ آ رہی ہے تو اس کو فون کرو یار, اس کو پردہ تھوڑا سا گہرے کلر کا لگائے تاکہ سن لائٹ نہ آئے. دوسرا یہ کہ میرا مسئلہ یہ کہ یہاں لنچ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا, میں یہ لنچ کھانے کا عادی, بولو, اور یہ کہ ہوٹل بہت اچھا ہے, اسٹے اس میں میرا بڑھا ہے. دوسرا یہ کہ میں میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے یار, یہاں امریکہ میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹر زیادہ اچھے ہیں, یہاں کوئی تیل ویل میرے سر میں یا کوئی شیمپو ویمپو ایسا بتائیں کہ میرے سر پہ کیا نکل آئے. دوسرا یہ کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, مہنگائی کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. مہنگائی کے خلاف کیا ہونا چاہیے, پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے, پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا, ابھی تو ہوا تھا چند دن پہلے مہنگا, دوبارہ مہنگا ہو گیا یار, یہ کون سی انسانیت ہے یار. چلو گورنمنٹ کے خلاف فیس بک پہ ایک چلاؤ. اگلا بولے گا کمبخت جب تو نہیں آیا ہے, تجھے کسی نے بھیجا ہے تو کمپنی سے پہلے تو یہ پوچھ کے بھیجا کیوں ہے, تاکہ اس کام کو تو فوکس کریں, بعد میں یہ سب انڈے پراٹھے اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. تیرے سر پہ بال بھی ہم اگوا دیں گے, یہاں شیمپو ملتے ہیں, امریکہ ہی ہے, یہاں تیل بھی ہے اور یہاں بہت کچھ ہے, لیکن تو کمبخت پہلے پوچھ تو صحیح, کیونکہ جس کمپنی نے تجھے بھیجا ہے اگر تو وہ کام نہیں نمٹائے گا وہ تجھے نکال دیں گے جاب سے, اور یہاں تو غیر قانونی ہو جائے گا, یہ پکڑ کے تجھے جیل میں ڈال دیں گے. آپ کہہ رہے ہو یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ انہی مولویوں کی انہی باتوں کی وجہ سے نا یہ ہم لوگ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. سائنسی ترقی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ مولوی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے تو بھیجنے والے سے پوچھو ہمیں کیوں بھیجا ہے. یار آدمی لائف کو انجوائے کرے, یہ کیا میں تحقیق کیوں کروں, اگر میں نے تحقیق کی پتہ چلا اس کام کے لیے بھیجا ہے تو مجھے تو اس کام میں پھر ٹائم لگانا پڑے گا. تو بتاؤ یہ احمقانہ باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. عقل مند کہے گا بھائی صاحب تو اپنے خرچے پہ آیا ہوتا نا اور یہاں سارا اپنا خرچہ کر رہا ہوتا, تو لائف کو انجوائے کرتا. کمبخت تجھے بھیجا ہے اور تیری جیب میں پیسے بھی انہوں نے رکھے ہیں کمپنی نے, یہاں تجھے جو انڈے پراٹھے کا انتظام ہو رہا ہے اور تجھے گاڑیوں میں گھمائے جا رہے, سارا کمپنی خرچہ اٹھا رہی ہے, تو تجھے کمپنی سے پوچھنا پڑے گا. اگر کمپنی کہتی ہے میں نے تجھے ویسے ہی بھیج دیا انجوائے کرنے کے لیے تو کر لینا انجوائے یار. تو کمپنیاں اپنے ملازمین سے خوش ہو کے ایسے ہی بھیج دیتی ہیں نا کہ یار چلو تم تھک گئے ہو انجوائے کرو, جا کے کرتے رہنا. اور اگر کسی کام سے بھیجا تو پوچھ تو صحیح. آپ کیا پوچھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں, تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف کوئی دنیا میں ہوگا. لیکن ہم سب یہی بہت بڑے بے وقوف ہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے میرے بھائی, ہم خود بخود نہیں آئے ہیں, بھیجا گیا ہے ہمیں. ہم جب دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا ہے, خود بخود پیدا نہیں ہوا. یہ ڈارون تو بکواس کر کے گیا, جھوٹ بول کے گیا. یہ جو کہتا ہے نا یہ کائنات خود بخود چل رہی, ناممکن ہے ایسا آٹومیٹیکلی ایسا خوبصورت نظام کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے. نیچر خود اتنی ذہین نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا زبردست طریقے سے مینج کر لے کہ آنکھ جو بن رہی ہے وہ کھوپڑی میں جا کے فٹ ہو رہی ہے, ناک ادھر فٹ ہو رہی ہے, کان ادھر فٹ ہو رہے ہیں, زبان ادھر فٹ ہو رہی ہے. اور بھائی نیچر ارتقاء اور ایوولوشن کے نتیجے میں اتنا زبردست اپنے آپ کو مینج نہیں کر سکتی. پھر مرد پیدا ہو رہا ہے, عورت پیدا ہو رہی ہے, دو الگ الگ جنس پیدا ہو رہی ہیں, دونوں کے ملاپ سے نسل چل رہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے. میں ایک جلدی سے مثال دیتا ہوں, بہت دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں لیکن یہ اس بیان کے لیے ضروری ہے. نئے نئے لوگ بیٹھے ہیں نا, دیکھو یہاں ایک گلاس رکھا ہوا ہے, میرا ہاتھ لگا گلاس ٹوٹ گیا. آپ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا, میں جواب میں کہوں گا میں نے توڑا نہیں ہے, غلطی سے بولو نا ٹوٹ گیا. بھائی میرا ہاتھ لگا تھا, میں بیان کر رہا تھا, وہ اتفاق سے ٹوٹ گیا. اور بالکل صحیح ہے یار, توڑا تھوڑی ہے, جب ٹوٹ گیا ہے تو ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں توڑا, ٹوٹ گیا یار. ایک گلاس ٹوٹا ہوا پڑا تھا, میں آیا اور یوں کر کے رکھا, میں نے سمت بانڈ سے جوڑ کے لگا دیا. آپ کا مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا, آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا یہاں پہ ہم نے, آپ اتنا ٹائم لگا دیا یوں اٹھا کے اس کو سمت بانڈ لگا کے آپ جوڑ رہے. کیا یار یہ تو کسی کے بھی ذمہ لگا دیتے. اب میں کہوں یار جوڑا نہیں ہے, خود بخود جڑ گیا ہے, مان لو گے. ٹوٹنے میں تو مان رہے تھے, خود بخود ٹوٹ گیا. جڑنے میں کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ اس لیے نہیں مان رہے کہ چیزیں آٹومیٹیکلی خود بخود ٹوٹتی ہیں, آٹومیٹیکلی جڑتی کہ خود بخود جڑ جائیں. یہ نہیں. بتاؤ گلاس کا جڑنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کا جڑنا؟ گلاس تو سمپل ایک شیشے کا گلاس, اس میں نہ آنکھیں ہیں, نہ کان ہے, نہ دھڑکنے والا دل ہے, نہ سوچنے والا دماغ ہے, نہ پلکیں ہیں, نہ بھویں ہیں, نہ دانت ہیں, نہ آنتے ہیں, سارا سیٹ اپ. پھر نہ مرد ہے نہ عورت ہے, اور پھر پیدائش کے ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا, اور وہ دودھ بھی ایسا خاندانی
کہ آج تک کوئی سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکے. اور پھر بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا, صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ سارا پروسیس اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر بھی انسٹال خود بخود ہو گئے. تو میرے بھائی یہ گلاس نہیں جڑ سکتا. کروڑوں خربوں سال میں بھی میں اور آپ آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتے. ہم آئے نہیں, ہمیں بنایا گیا ہے. جب بنایا جاتا ہے تو میں نے اگر گلاس کو جوڑا ہے تو آپ پوچھیں گے کیوں جوڑا, تو میرے ذمے ہے بتانا کہ میں نے کیوں جوڑا. اگر میں نہیں بتاتا آپ مجھے بیان سے نکال دو گے, یار آپ کبھی یہ جوڑ رہے ہو کبھی وہ جوڑ رہے ہو, کبھی لا کے پنکھا ٹھیک کر رہے ہو. مولانا آپ بیان کے لیے آئے ہو, آپ پنکھے ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہو یہاں پہ. ابے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتا دو, میں چلا جاتا ہوں یار. یہ ڈارون جو ہے نا بہت بڑا جھوٹ بول کے گیا ہے, فضول باتیں کر کے گیا ہے. خدا کی بغاوت یار, ایک حد تک کرو نا, ایک حد تک کرو. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کائنات کیسے بنی تو کچھ بھی بول دو گے. بھائی عدالت میں کیس چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو جج صاحب میرے پیسے چوری ہوئے ہیں, کسی نے چوری کیے ہیں. جج کہتا ہے کس پہ شک ہے تمہیں, آپ کہتے پتہ ہی نہیں لیکن کسی نے چوری کی ہے. جج کہتا تو منہ سے پھوٹ نہ کس پہ چوری کی ہیں, تو ہم بندہ لے کر آئیں گے نا. اب آپ کو کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو آپ نے کہا وسیم نے چوری کی, اور آپ نے کلابے ملائے کہ وہ وسیم نے اس لیے چوری کی ہے کہ وہ اتنی دور دراز کی لاجکیں نکال کے لے کر آئے کہ کیونکہ وسیم بے روزگار ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وسیم نے. تو جج کہے گا یہ بظاہر سے نہیں چلتا میرے بھائی, دو گواہ لے کر آ یا ویڈیو ریکارڈنگ دکھا جس نے وسیم نے تالا توڑا ہو اور پیسے لے کے گیا ہو. آپ کہیں نہ میرے پاس گواہ ہیں, نہ میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی مضبوط قرائن ہے. شک اس لیے جا رہا ہے وسیم پر کیونکہ وہ بے روزگار ہے. جج کیس سنے گا, وسیم کو پکڑ کے اندر کرے گا, ایسے تو کوئی بھی بے روزگار ہو. ڈارون نے یہی کام کیا ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا کہ بھائی یہ خدا کیسے کن فیکن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے. اب اس نے کہا کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرو نا, کوئی نہ کوئی لاجک نکالو, کوئی سائنسی لاجک. کوئی کھوپڑی میں آ نہیں رہا تھا, اس کو لگا بندر انسان جیسا ہے. بندر کس جیسا لگ رہا تھا؟ اس نے کہا بہت ساری چیزوں میں ہمیں سملیرٹی نظر آتی ہے, ایک جیسے نظر آتے ہیں. اس نے کہا اصل میں لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی چیز کی, ان سب کی اصل ایک ہے. وہ ایک چیز تھی جس سے یہ اتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے. بھائی اتنا بڑا سوال ہے کہ وہ ڈیوائڈ کا عمل ایسا خاندانی کہ اس سے گلاب کے پھول بن رہے ہیں, ان میں خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے تربوز پیدا ہو رہا ہے, اس سے آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو رہے ہیں کہ ایک گٹلی ڈالتے ہیں اس سے درخت نکلتا ہے, اس سے پودا نکلتا ہے, اس سے پھول پیدا ہوتے ہیں, پھول تتلیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے ہزاروں آم دوبارہ پیدا ہو, پھر ہزاروں آم میں وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی. تو ڈارون کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے, تو اس نے ایک تھیوری پیش کر دی کہ ایسے ہوا ہوگا. ہمارے لوگوں نے اس تھیوری کو اپنا خدا اور اپنا باپ بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. انسان خدا کی قسم نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوا, ہو نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ اتنی ایسی زبردست قسم کی ایک مخلوق پیدا ہو جائے اور وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. نیچر اتنی خوبصورت نہیں ہے, نیچر کا کوئی دماغ تھوڑی ہے جو اپنے آپ کو ایسے منظم کر رہی ہے. وہ قدرتی طور پہ جو کام ہوتے ہیں نا, قدرتی طور پہ اتفاق سے چیزیں ٹوٹتی بہت ہیں, جڑتی نہیں ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا, بندہ مر گیا, ہاتھ پاؤں ادھر ہے, کبھی دیکھا جڑ گیا, خربوں سال میں بھی نہیں جڑے گا بھائی وہ تو. اور پھر بندر سے اگر ہم انسان بنائے تو بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اگر بندر کے نتیجے میں ہم انسان کا سفر کیا ہے تو ایک دم سے بندر سے کیوں بن گیا؟ بیچ میں کچھ بندر اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے, کچھ اس بیچ کے اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے. جب ایک پورا قافلہ رائون کے اجتماع میں جا رہا ہے, کچھ ایک گھنٹہ پہلے نکلے, کچھ ایک گھنٹہ بعد نکلے, تو کچھ حیدرآباد پہنچیں گے, کچھ ملتان پہنچیں گے, کچھ رائون پہنچ چکے ہوں گے. یہی ہوگا نا. ایسا تو نہیں کہ پوری کروڑوں کی نسل اچانک رائون پہنچ گئی, حالانکہ سب کے فاصلے الگ الگ ہیں. کیسا ارتقاء ہے یار کہ بندر سے ڈائریکٹ وسیم بھائی بن گئے. درمیان میں کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے تھی, تو آدھا بندر ہو آدھا کیا ہو, انسان ہو, آدھی دم ہو آدھی نہیں. ایک دم مارکیٹ سے شارٹ کیے ڈارون نے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں, یا تو دم دو بھائی ہمیں, جو تم نے شارٹ کیے ہمیں دم کے پیسے چاہیے. تو یہ سب بکواس ہے, یہ جو سائنس کے نام پہ آپ کو الو بنایا جا رہا ہے. اور خوب سمجھ لو, اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے, لیکن سائنس سے کوئی بات ثابت ہونی چاہیے. ڈارون کی تھیوری یہ تھیوری ہے, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ ثابت شدہ نظریہ نہیں ہے, ایک ہوائی بات ہے. ہوائی بات کے پیچھے آپ قرآن و سنت کو خدا انکار مت کرو. ہوائی بات کے پیچھے خدا نہیں چھوڑے گا تمہیں. اللہ کہے گا تمہیں بنانے والا نظر نہیں آ رہا, تو تم نے ایویں ہی فرض کر لیا کہ جی بندر سے بنے ہم. بولو بھائی کوئی ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا, جو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, آسمان سے بارشیں برساتا ہے, زمین سے تناور درخت پیدا کرتا ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے کمالات تو نظر آ رہے ہیں. کمال صاحب کمال کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک کھلاڑی آخری بال پہ چھکا مار دے, ہم اس کو صاحب کمال سمجھتے ہیں نا. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آٹومیٹیکلی چھکا لگ گیا ہے. جی بھائی اس کے لیے تو بہت ایکسپرٹ بیٹسمین ہونا چاہیے. اللہ کے کمالات اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں. اس نے شہد کی مکھی کو
میں کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ کہتے ہیں انسان کا خود بخود بننا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی خود بخود نہیں بن سکتی. یہ تیرے رب نے اس کے دماغ میں نا یہ پیغام ڈالا ہے کہ پھلوں کے رس کو چوسنا اور لمبے لمبے فاصلے طے کرنا, راستہ نہ بھولنا, اور پورا ایک مینجمنٹ ہے. ایک ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھیاں ہیں, نر مکھیاں ہیں, مادہ مکھیاں ہیں. نر مکھیوں کی آبادی بڑھتی ہے, مادہ مکھیاں کچھ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے کہ یہ شہد کے چھتے کا ماحول خراب نہ کریں. جیسے پارک کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, فیملی کے بغیر نہ آئیے, چھاڑا چھاٹ گھسے گا اندر جا کے چھیڑ چھاڑ کرے گا, اس کو باہر بھگا دیتے ہیں. یہ تو آج انسان نے سیکھا ہے. شہد کی مکھیوں میں پہلے سے ہے کہ بھئی نر کی اتنی تعداد ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نر پیدا ہو گئے انہیں کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے. وہ ماحول خراب کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. وہ شادیاں تو ان کی ہوتی نہیں, 4 شادیاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے میرے بھائی, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو پہلا اپنا نظریہ درست کرو. ہم خود سے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بھیجا ہے. اور خدا کی قسم کسی کمپنی نے کسی کو بزنس کلاس کا ٹکٹ دے کے نیو یارک میں بڑا اچھا ہوٹل بک کرا کے اتنا پروٹوکول نہیں دیا. اس سے کروڑا گنا زیادہ ہمارے رب نے ہمیں پروٹوکول دیا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا, ایک بے انتہا محبت کرنے والی ماں ہمیں ملتی ہے پیدائش کے وقت. یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ ہم درختوں پہ بھی اگ سکتے تھے, خربوزے اور تربوز کی طرح. خدا نے انسان کو ایسی عزت دی ہے, ایسی عزت. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. قرآن کہتا ہے میں نے بنی آدم کو بہت پروٹوکول دیا ہے. ایک ہوتا ہے اکرام, ایک ہے تکریم. تکریم اکرام سے اوپر کی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں اکرام نہیں کیا, انسانی کی میں نے تکریم کی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. غلیظ پانی سے پیدا کیا میں نے, لیکن ایسا پروٹوکول دیا کہ جب پیدا ہوا تو 2 خاندان تھے, ددیال اور ننیال. اس کو محبت مل رہی ہے, 2 خاندانوں میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. صرف فیملی پلاننگ والے پریشان ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے, غربت. لیکن خدا بھی خوش ہوتا ہے, حکم دیتا ہے عقیقہ کرو, بکرے کاٹو اور مٹھائیاں بانٹو اور خوشی مناؤ. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. تو کیسا عزت ملتی ہے نا انسان کو, ددیال بھی خوش اور ننیال بھی. ایسے بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری پیدائش پہ اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور قرآن کہتا ہے جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, نسباً وصہرا, ایک اور خاندان ملتا ہے جس کو سسرال کہا جاتا ہے. وہاں بھی عزت ہوتی ہے انسان کی. آپ کسی کے گھر جاؤ, ابھی تک آپ کا رشتہ نہیں ہوا, 1-2 دفعہ جاؤ گے نا, پولیس بلوا لیں گے لوگ. بندہ اننون بندہ ہے, ایسا جو صاحب ہمارے محلے میں گلی کے نکڑ پہ بار بار گھوم رہا ہے, وہیں آپ کا رشتہ ہو جائے, فون کر کے پوچھیں گے بیٹا آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹا آپ نے ہمارے ہاں, بولو کیا ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کو پوچھتا ہی نہیں کوئی. پوچھتے ہیں نا, کیسی عزت ملتی. اور دمادوں کے نخرے دیکھو, گئے پہلے آپ اجنبی تھے, گئے چائے کا پوچھ لیا تو آپ احسان مانتے ہو, ہمیں جانتے نہیں پھر بھی ہمیں چائے پلا رہے. جب داماد بن گئے, گئے چائے کا نہ پوچھا تو آپ کے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, یار میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس گھر کے اندر, میں جب آتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں. پھر وہ سارا نزلہ بیگم پہ اتارتا ہے. جیسے بغیرت داماد بننے کی کوشش نہ کیے, سمجھ رہے ہو؟ سسرال پوچھے ٹھیک ہے, نہیں مجھے بھاڑ میں جائے یار, اپنا گھر بساؤ. یہ گھٹیا نیچ حرکتیں جو ہے نا, یہ دامادوں پہ سوٹ نہیں کرتی. مجھے پوچھا نہیں ہے, یہ بہت ہی بری. ایک صاحب نے مجھے آ کے شکایت کی, میں جب سسرال جاتا ہوں تو پوچھتے ہیں, میں نے کہا یہاں سے فضول آدمی ہمیں خراب کرتا ہے, سسرال پہ پوچھتا ہے. تو جا پوچھ لے, ٹھیک ہے نہیں پوچھا تو تیرا کیا لینا دینا یار ان سے. عزت کر اپنے ساس سسر کی. تو پوچھ لیا کر کہ میں آنٹی آپ کے لیے چائے بنا دوں, اپنے گھر سے دودھ لے کر آ جاؤں, بنا دوں آپ کے لیے. ایسا نہ اس کو غصہ ہو کہ میرے گھر سے دودھ بنا رہا. تو اپنی سوچ نا تھوڑی سی کیا کر لو. یہ جو ہے نا, یہ عورتوں پہ اچھی لگتی ہیں چیزیں, مردوں پہ اچھی, ہر عورت پہ بھی اچھی نہیں لگتی. بعض عورتیں فسادی ہوتی ہیں, ان کی بات کرو جو بیان نہیں سن رہی. تو مجھے نہیں پوچھا, مجھے یہ بچکانہ حرکتیں ہیں. آپ اپنا گھر حساب کتاب رکھو, ساس سسر سے ملو, السلام علیکم, بہت خوشی ہے آپ سے مل کے, آپ میرے والدین کی طرح, کوئی کام ہو تو بتائیے گا, اچھا میں اتنا کافی. ایسے بھی سسرال کو زیادہ چھاؤں میں آئیں گے, بیٹھیں گے انشاءاللہ, آپ کو ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, خدا نے انسان کو عزت دی. امریکہ بھیج رہا ہے نا آپ کو بزنس کلاس میں, اور آپ پوچھ نہیں رہے کہ مجھے کیوں بھیجا. اللہ تو اس سے بھی زیادہ آپ کو پروٹوکول دے رہا ہے. اس نے پیدا کیا, ایک ماں کی محبت دی اس نے, ایسے ہی نہیں پیدا ہو. ایسا روتی ہے آپ کے لیے, 24 گھنٹے کی ٹینشن دیتا ہے بچہ ماں کو. 24 گھنٹے, 1 سیکنڈ کے لیے دائیں بائیں نہیں ہو سکتی. مجھے پتا بھی نہیں تھا, آپ کو پتا بھی نہیں تھا, ہمارے بچپن میں خدا ہمارے لیے کیسا انتظام کر کے گیا ہے, کیسا انتظام کیا تھا اس نے ہمارے لیے, ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم پیڑے کھا رہے ہیں. ماں کی محبت بھی مل رہی ہے, باپ کا سایہ بھی مل رہا ہے. گیس بجلی کے بل کون بھر رہا ہے؟ تمہارا باپ بھر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا, جب کہتے ہیں نا کہیں بل زیادہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بل تیرا باپ بھرے گا.
نہیں کہتے؟ تو ہمارا باپ آلریڈی پہلے سے بھر رہا تھا. ہمیں باپ کی محبت ملی, انگریز تو اس محبت سے محروم ہو گئے ہیں بیچارے. نہ ماں کی ممتا مل رہی ہے, کسی کو مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی, اور باپ کی بپتا سے تو آدھی آبادی محروم ہو گئی ہے. وہ محروم ہو گئے پپا شارٹ مارکیٹ سے. ڈاروین نے نظریہ ایسا پیش کیا نا, خدا کو جب زندگیوں سے نکالا تو خدا کا ریلیشن گیا. خدا کی وجہ سے بہت سے رشتے وجود میں آتے تھے. تو انسان جب بندر کی پیداوار ہے تو بندر کا باپ ہوتا ہے. ابے کیا ہو گیا, بندر کا تھوڑی باپ ہوتا ہے. انگریزوں نے کہا یار باپ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں. ایکچولی کر کے انہوں نے باپ ہی کو نکال دیا مارکیٹ سے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, بعض لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں, لیکن اتنا بڑا مسئلہ میں اکثر بتاتا ہوں. آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے ہے آپ کی بیٹی کا, آپ پوچھیں گے بیٹا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں, آپ بولے میرے ابا ہیں, آپ سمجھو کہ شاید انتقال ہو گیا ہے نا, یا گم ہو گئے ہیں. تو بیٹا کہیں گم ہو گئے ہیں, انتقال ہو گئے, نہیں ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہی نہیں. آپ تھپڑ مار کے نکالا دفعہ یہاں سے. کتنا بڑا پیدا ہو گیا یار اس سے. ان لوگ کیا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہوتے ہیں نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں. ہونے میں بھی اولڈ ہاؤس ہی میں ہی جانا ہے بیچانے نے بڑھاپے میں. تو یہ خدا کو مارکیٹ سے جب نکالا نا, تو مارکیٹ سے ابا گیا, اما بھی گئی. اما پالتی ہے, 18 سال کے بعد بیٹی اما کو ٹاٹا کر کے چلی جاتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. اور 18 سال سے پہلے بھی اما بیٹی لگ رہی ہوتی ہے, اور بیٹی کیا لگ رہی ہوتی ہے, اما. نہ ڈانٹ سکتی ہے نہ مار سکتی ہے اس کو. ڈانٹو تو پولیس کا کیس بنتا ہے, ہاتھ تھپڑ لگا. ہم تو پٹے ہیں اما سے, چمٹوں سے پٹے ہیں ہم تو بھائی. احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے, ابا کو بتاتے اما نے مارا ہے تو 2 تھپڑ ابا سے بھی لگ جاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم سمجھتے ہیں اما کا حق ہے یار, جس اما نے اتنا کھلایا پلایا, 2 چانٹے تو بنتے ہیں نا روز. 2 چانٹے اگر گریوی میں بھی اما لگا دے, اب لگانا نہ شروع کر دے کہیں بلا وجہ اپنے بچوں کو. اخلاق اصل چیز تو اخلاق ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. بچے کو یہی چاہیے کہ اما نے مار دیا ابا نے مار دیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ چیزیں تو آپ کو اللہ سکھائے گا نا کہ ماں باپ کا احترام کرو. مارنا کوٹنا نہ شروع کر دیں, یہ غلط ہے. بچوں کے مار سے بگڑنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, سدھرنے کا کم ہونے کا. یہی ہے کہ محبت سے سمجھائیں. کبھی کبھار چلو نہیں باز آ رہا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکالنا پڑتا ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میرے بھائی, خدا نے ہمیں بڑا پروٹوکول دیا. ہم پیدا ہوئے تو ہمیں ددیال ننیال دیا, پھر جوانی کی دہلیز پہ پہنچے تو اللہ نے ہمیں ایک سسرال نہیں 4 سسرال کی اجازت دے دی. وہ تب سوسائٹی ایک بھی نہیں رکھنے دے رہی, اور رکھتے اس عمر میں وہ سسرال کے جب آپ نہ رکھتے تو 2-4 دن رہ گئے تھے زندگی میں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, دولہے ایسے ایسے آ رہے ہیں یار, ایسی ایسی عمروں کے آ رہے ہیں دولہے. میں ان سے کہتا ہوں اس تکلف کی اب ضرورت کیا ہے یار, کیا ضرورت ہے؟ آپ 2-4 دن رہ گئے, تھوڑا بیوہ کرو گے بلا وجہ کسی کو. شادی کی عمر جوانی ہے, 15 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے, جذبات آسمانوں پر ہوتے ہیں اس کے. اس وقت کوئی جاب شاپ, آج کل تو آن لائن بزنس ہے, تو بزنس کر کے ٹائم پہ شادی کر لیا کرو, کیونکہ اس کے بغیر رشتہ ملتا نہیں ہے. آن لائن بزنس آج کل ہے, بچوں کو بزنس سکھاؤ, آن لائن بزنس سکھاؤ, باہر سے ڈالر بھی آئے گا, ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. یہ جو کچھ پیسہ کمانے کے آج کل طریقے چل رہے ہیں نا, اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی کا ایک ہی آپشن آپ کے پاس رہ گیا, آن لائن کاروبار کرو. باہر سے کیا لے کر آؤ, ڈالر لے کر آؤ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ بہت سارے بزنس ہیں جنہوں نے دماغ استعمال کیا, آج وہ بہت پیسہ کمایا انہوں نے. اور پھر بھی اگر نہیں آ رہا تو صبر کرو, کیونکہ آپ محنت کرو گے. رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کیونکہ میں نے آپ ہی پہلے بتایا, رزق ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں. اصل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ میں ابھی آ رہا ہوں. آپ بھی کہیں گے آپ بتاؤ نا کیا ہے مسئلہ. وہ مسئلہ بغیر تمہید کے کھوپڑی شریف میں پوری تمہید بتانی پڑے گی کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے. پوچھنا پڑے گا جس نے بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے ہمیں. تو 4 سسرال کی بات ویسی بیچ میں آ گئی تھی, وہ میں پھر آخر میں آؤں گا انشاءاللہ. تو کیسی عزت دی اللہ نے انسان کو, رزق کتنا دیا. رزق قرآن کہتا ہے کہ جانوروں کا رزق دیکھو. کچھ گوشت خور جانور ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں, گوشت. کچھ سبزی خور ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں, سبزی. انسان گوشت بھی کھاتا ہے, سبزی بھی کھاتا ہے, پیتا ہے. جو سبزی خور جانور ہے نا, جوس وہ بھی نہیں پیتے. پھر گوشت میں کتنی ورائٹیز, کباب بنا کے کھا رہا ہے, اور پٹ کا گوشت الگ, ران کا گوشت الگ, چانپے الگ, نہاری الگ, اور پتہ نہیں کننا الگ, اور کیا کیا قسمیں گوشت کی, اور کتنے کتنے طریقوں سے ایسے زبان کے چٹخارے انسان کو اللہ نے دیے جو کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئے. سمندروں کو مسخر کر دیا اس کے لیے, ہواؤں کو مسخر کر دیا اس کے لیے, خشکیوں کو مسخر کر دیا. اتنا پروٹوکول امریکہ کی اس کمپنی نے نہیں دیا تھا اس شخص کو جس کو بزنس کے لیے, امریکہ کی کمپنی نہیں جو پاکستان کی کمپنی, اس نے نہیں دیا جتنا پروٹوکول مجھے اور آپ کو کس نے دیا ہے, اللہ نے. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی. ایک آنکھ کی قیمت کروڑوں روپے سے زیادہ ہے. آپ سے کہنا یہ ساری پراپرٹی مجھے دے دے, کوئی نابینا ہو جائے, اسے کوئی کہے ساری پراپرٹی مجھے دے دے, آنکھیں لوٹا دوں گا, تیار ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ اکثر ایک واقعہ میں سناتا ہوں ایسے موقع پہ کہ ایک بزرگ کو کسی بادشاہ نے کہا میں اتنی جائیداد آپ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار میرے بادشاہ سلامت, میری
نظر میں آپ کی اس پوری مملکت کی قیمت پیشاب کے ایک پیالے کے برابر نہیں ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، یار یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ بادشاہ نے بلوا لیا، بھائی یہ کیا ہو؟ ان بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بتاؤ، آپ کی آدھی مملکت، اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے کہ آپ پانی پیتے ہو الٹی ہو کے نکل آتا ہے، پانی معدے میں ٹھہر نہیں رہا، اور آپ علاج کرا کرا کے تھک جاؤ پھر بھی معدے میں پانی نہیں ٹھہرتا، کوئی حکیم کہے کہ میں ایک شرط پہ علاج کروں گا، آدھی مملکت مجھے دے دو، اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا دے دوں گا بھائی، جب پانی نہیں اتر رہا حلق میں تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا، ایسی جائیداد کا، تو مجبوراً دینا پڑے گا، دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، بزرگ نے کہا یہ پانی آپ کے پیٹ میں چلا گیا، پیشاب بن کے نکل نہیں رہا، اٹک گیا اندر ہی، آپ علاج کرا کرا کے تھک گئے۔ اس حکیم نے کہا آدھی مملکت دے گا نا جو بقیہ رہ گئی ہے، تو ایسی دوا کھلاؤں گا یہ پیشاب بن کے نکل جائے گا، تو آپ دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا اگر مجبوری ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا تو مجبوراً کہ پانی پیٹ میں رہے اور پیشاب بن کے نہ نکلے تو کتنی بڑی اذیت ہے۔ بزرگ نے کہا کہ ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی تیری کیا ہے مملکت، اور میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی فری میں پلاتا بھی ہے اور فری میں پیشاب بنا کے نکالتا بھی۔ یہ جو آج کل ہم کو بڑے مزے لگے ہوئے ہیں نا اور چسکے لگے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، اس لیے انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے۔ نوجوان کو جب بولو حرام ہے چھوڑ دو، کہہ رہے ہیں بھائی یہ لائف کی انٹرٹینمنٹ ختم کرانا چاہتے ہو، قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اللہ کہتا ہے بتاؤ اگر میں تمہاری ان کانوں کی سماعت چھین لوں اور تمہاری آنکھوں سے بینائی چھین لوں، من الہ غیر اللہ، یہ نعمتیں دی بھی اللہ نے، اللہ چھین لے تو اللہ کے سوا کوئی لوٹا بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت ہے آپ فحش فلمیں دیکھ رہے ہو، آپ زنا کر رہے ہو، آپ شراب پی رہے ہو، نہ وہ آنکھوں کی بینائی چھینتا ہے نہ وہ سننے سے سماعت چھینتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا تمہیں، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، رزلٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کا الگ دن ہے، وہ آخرت ہے، وہ میدان حشر ہے، یہاں تو میں صرف جج کروں گا، دیکھوں گا کون مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اور کون مقصد کو پسے پش ڈال کر فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے، حلال و حرام کا فکر کیے بغیر کھاتا ہے، یہ ابھی تو صرف آبزرو کروں گا، ہو سکتا ہے نافرمان ترقی کر کے چاند تک پہنچ جائے اور فرما بردار بیچارہ گھٹتا رہے، لیکن قرآن کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دے گی اور بہت سے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور کر دے گی۔ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا کوئی شخص اگر تفریح کر رہا ہے، پانی پی رہا ہے، بوتلیں پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، اس کی تفریح کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہو، رزلٹ جس دن اناؤنس ہوتا ہے اس رزلٹ کے وقت پتا چلتا ہے کہ یہ حقیقی عزت ہے یا یہ حقیقی ذلت ہے، تو ابھی رزلٹ تھوڑی اناؤنس ہوا ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں بھائی، آنکھ بھی کس نے دی ہے؟ وَلِسَانًا، اللہ کہتے ہیں زبان میں نے دی ہے، یہ زبان آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتی انسان کے جبڑوں کے بیچ میں، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ذرا سا قطرہ ڈالو، کڑوا، میٹھا، کھٹا، درجنوں قسم کے ذائقے کا فرق کر کے فوراً دماغ کو میسج بھیج دیتی ہے، لیکن آپ کھول کے دیکھو تو کوئی مشینری نہیں، کوئی تاریں واریں، کوئی بہت ٹیکنیکل قسم، کوئی چپ لگی ہوئی اندر کچھ بھی نہیں، آنکھ کھولو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے نا یہ انسانی آنکھ کی نقل ہے، انسانی آنکھ کو دیکھ کے سائنسدانوں نے بنایا یہ، لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ میں روٹی سے بنا دیا یہ، صحیح ہے نا، ماں روٹی کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے اور چیزیں کھاتی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ یہ ڈیجیٹل کیمرے، بہت ہائی ریزولوشن کے کیمرے ماں کے پیٹ میں بنا رہے ہوتے ہیں، اور 2 کیمرے بنا کے بڑے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ کر کے اس کو کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں، ایسی ایڈجسٹمنٹ کہ قیامت تک، وہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں نہیں ہوتی، اسی سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ اس کے کمالات ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بڑا پروٹوکول دیا ہے، تو اب پوچھنا پڑے گا مجھ سے کہ کیوں بھیجا میں نے تمہیں۔ انگریز کہتا ہے گاڈ لیس زندگی گزارو، اس نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دیا، اور ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ جب انگریز نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا، اتنی ترقی کر کے کامیاب ہو گیا، تو ہم بھی مذہب کو فالو نہ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم سے مسٹیک اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم کامیابی کو ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم مسافر خانے کی کامیابی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں۔ بھائی تم یہ نہیں دیکھتے کہ انگریزوں کے ہاں مائیکل جیکسن، مجھے ایک بات بتاؤ، ناکام تھا یا کامیاب آدمی تھا؟ کامیاب تھا نا مائیکل جیکسن،
انگریزوں کے کامیاب آدمی 50 سال کی عمر میں اربوں روپے کمائے, اتنی عزت کمائی کہ ہاتھ ملانے کے پیسے لیتا تھا وہ. ہر ایک کو, ہم جیسے غریبوں کو تو ہاتھ بھی نہیں ملائے گا وہ. پاکستانی چلا جائے کیسے کرے گا وہ, پتہ ہے جراثیم لگیں گے. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ چھینک کے فوراً اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں, اسی کے منہ پہ چھینکتے ہیں پھر اسی سے گلے مل رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. مجھ سے جب ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا, بعض دفعہ اتنا ناک قریب کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی تو اپنے سانس مجھے کیوں سونگھا رہا ہے میرے بھائی, تھوڑی سی تو حیا کرو. کون سا طریقہ ہے یار, یہ تو ہم افورڈ کر رہے ہیں نا, انگریز یہ افورڈ نہیں کر سکتے. سے آپ ملنے جائیں گے نا سیلیبریٹی سے, تو ہمارے ہیں وہ لوگ گلے بھی مل رہے ہیں, اپنے ناک کے نتنے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم سے مل رہے ہوتے ہیں لوگ پورا پورا پان کی. آج تو گٹکے والے مجھ سے آگے بات کرتے ہیں, ان کی پیکیں تھوکے میرے منہ پہ آ کے گر رہی ہوتی ہیں, میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا ہوں کہ ناراض ہو جائے گا, بس یوں ہی کر رہا ہوں, یوں کر کے نا ایسے کر کے, اس سے زیادہ نہیں. مائیکل جیکسن ایسا نہیں تھا میرے بھائی, وہ ہاتھ میں گلوز پہن کے مسافر ایسے نہیں ملیں گے. غریب آدمی ہو, تم نے چھینک ماری ہوگی, تمہارے جراثیم آ گئے ہوں گے, وہ جراثیم ہمیں لگیں گے, وہ جراثیم ہمارے پیٹ میں جائیں گے, ہم کو جراثیم زدہ آدمی, پیسے والے آدمی, عزت دار لوگ ہیں, اول تو ملیں گے نہیں, دور دور. بہت ملنا ہے تو ہاتھ میں کیا ہوگا, مائیکل جیکسن کو ہاتھ لگانے کے پیسے ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مائیکل جیکسن ہے وہ مذاق تھوڑی ہے. اتنا کامیاب کہ ہمارا ہر نوجوان مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ تو اس کی قدرت نے جوڑوں کی سیٹنگ ایسی بنائی نہیں ہے, پاکستان میں ایسے جوڑ فٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. جو جس قسم کا گھی تیل کھا رہے ہو وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں رہی نا, ورنہ لوگوں نے کوشش کی ہے یہاں گلوکار بننے کی اس جیسا, لیکن وہ ہڈی پسلی اپنی دائیں بائیں ہو گئی, وہ نہیں بن سکتی. مجھے میرے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ ہی عجیب سی چیز بن گئے, جو تھے وہ بھی نہیں رہے. کہہ رہے ہیں وہ ایسے چیزیں ہو گئی ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ نہیں آ سکتے. ایسا ہوتا ہے یہاں. تو وہ ایک کامیاب انسان سمجھا جاتا تھا. دولت, شہرت, عزت, تین چیزیں ہوتی ہیں, دولت, شہرت, عزت, وداؤٹ اینی ٹینشن. یعنی اگر یہ دولت, عزت, شہرت ہو لیکن ٹینشن ہے ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن ٹینشن بھی نہیں تھی نا بھائی, ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی, ان کی تو گرل فرینڈ ہوتی ہے. گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن ہے, بیویوں کی ٹینشن ہوتی ہے نا. آپ 12 بجے گھر آ رہے ہو, دیر سے گھر کیوں آ رہے ہو, بچوں کی فیسیں کیوں نہیں دے رہے, اور بجلی کا بل اتنا آیا ہوا ہے, یہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح کی باتیں خواتین کر رہی ہوتی ہیں. ساس صاحبہ سالے مسلسل بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے. تو اور پھر اگر 4 شادیاں کر لو تو ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں گے آپ. ساسیں آپ کی انگنت ساسیں, اور باقاعدہ وہ ساسیں نادرا سے رجسٹرڈ بھی ہوں. یہ سب پاکستان میں ہوتا ہے. انگریز اس ٹینشن سے اور مائیکل جیکسن اس ٹینشن سے کیا تھا, آزاد. انگریز بھی آزاد. انگریز کیا گرل فرینڈ, جب تک اپنی خواہش پوری کی ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹیشو پیپر کی طرح کیا کر دیا. کوئی 7 سالہ کا ٹائم پہ آ رہا ہے بھائی, آؤں گا نہیں آنا تو جاؤ, بریک اپ ہو گیا. بڑے آرام سے ان کے گلفز کیا ہے جی, بریک اپ ہو. انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے, بریک اپ ہو گیا جی گرل فرینڈ. تو میرے بھائی میں بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, اللہ کرے جلدی سے بس مکمل کر لوں اپنی بات. تو مائیکل جیکسن کے پاس عزت بھی, دولت بھی, شہرت بھی, اور ٹینشن اس کو کوئی نہیں. جراثیم کی ٹینشن ہی نہیں تھی, گلوز پہن کے مسافہ کر رہا ہے. اور ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر فیوچر میں بیمار ہو گیا, ابھی تو کوئی بیماری نہیں ہے, فٹ فاٹ ہوں, جدھر کو چاہوں تھرک سکتا ہوں, جدھر اپنے آپ کو چاہوں موڑ لوں. لیکن ایک ٹینشن فیوچر میں ہو سکتی ہے کہ بھائی بڑھاپا بھی تو آئے گا نا. تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کا ایک مسلسل پینل اس کے ساتھ, کہ بالفرض اگر فیوچر میں گردے خراب ہو گئے, کڈنی کا مسئلہ ہو گیا, گردے ابھی بالکل فٹ, رپورٹ کیا تھی مائیکل جیکسن کی, ایک دم اوکے, میں کوئی پرابلم نہیں, ہارٹ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, شوگر کا 25 سال تک کوئی امکان. وہ ہماری طرح تھوڑی نہیں, ادھر سے یہ کھا رہے ہیں, ادھر سے سموسے کھا لے, ادھر پکوڑے کھا لے, تمیز سے چلتے ہیں. اس کے باوجود ڈاکٹروں کا ایک پینل. اور مائیکل دیکھو, ہم کیا کہتے ہیں, فلاں سے بائک ادھار لے لی ہم نے. مائیکل جیکسن ایسا بیوقوف نہیں تھا, اس نے گردے ادھار لیے. مثال کے طور پر ایگریمنٹ تھا اس کا, انگریزوں کا کوئی بھی وسیم بھائی, اب ہم انگریزوں کے نام تو مجھے نہیں پتا نا, ان لوگ کے کوئی بھی وسیم, مائیکل جیکسن کا ایگریمنٹ ہوا تھا وسیم بھائی سے, انگریزوں کے وسیم بھائی سے, کہ اگر میرے گردے خراب ہوئے فیوچر میں, وسیم اپنا گردہ مجھے دے گا. یہ ایگریمنٹ ہے, اور اس کے بدلے میں مائیکل جیکسن ہر مہینے اس کو کیا دے رہا ہے, پیسے. بالکل سیو کر لینا اپنے آپ کو موت سے بھی, سمجھ رہے ہو, یہ تو جراثیم سے بھی اوپر کی چیز ہو گئی نا. میں سمجھا نہیں, پر آپ کا نام کیا ہے, روہیل بھائی کہاں ہے یار, وہ ہماری بڑی اچھی دوستی ہے. وہ روہیل نہیں, روہیل بھائی کہاں رہ گئے, ہم کو تو آنا چاہیے تھا. تو میری بات ہوئی تھی, کہہ رہے تھے میں آؤں گا بیان. اچھا چلیں, خیر اس بات ہی نا, ان کو میرا سلام کہہ دیا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مائیکل جیکسن نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی نا, کہ میرا گردے کو کچھ ہو گیا تو تیرا باپ بھی مجھے گردہ دے گا, ایگریمنٹ ہوا اس کے اتنے پیسے. اب وہ دعا کرتا ہوگا, اللہ کرے مائیکل جیکسن کے گردے کو کچھ نہ ہو, تو دعائیں بھی لگ رہی ہوں گی جا کے. اور گردے کا پہلے سے کیا ہے, ہمارے یہاں تو جب کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا گردہ چینج ہوگا, تو اتنے آرام سے کوئی گردہ دیتا نہیں ہے. دل گردے کا کام ہے نا, جن کا دل گردے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے, کٹا کٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, دل گردے کا کام ہوتا ہے ان کا, وہ نہیں اپنا گردہ دیتے.
تو مائیکل جیکسن نے بکنگ کرائی ہوئی تھی جی یہ چیز خراب ہو گئی تھی یہ فلاں سے بالکل تمام چیزیں کیا تھی مائیکل جیکسن کی ایک دم رپورٹ کیا تھی اوکے اس سے بڑی کامیابی ہو نہیں سکتی اس عمر میں اتنا کما لے آدمی تو گورے کہتے ہیں وہ کامیاب لیکن مائیکل جیکسن صرف 50 سال کی عمر سویا ہے ڈاکٹروں کا پینل موجود ہے کہ کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار کون ہے ڈاکٹر قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا ڈاکٹروں سے ہوگا کہ کیوں مرا تمہیں جب اتنے پیسے دے رہا تھا اس کو تو مرنا نہیں بھائی مرنے سے پہلے ٹائم بھی لگتا ہے نا شوگر لیول ہائی ہو گیا ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس دوران ڈاکٹر کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن مائیکل جیکسن جناب سویا ہے صبح پولیس آئی ہے اٹھانے کے لیے اس سے بھی نہیں میں کہتا ہوں پاکستانی پولیس کو بھیج دیتے اس کا باپ بھی اٹھتا صحیح بتا کہ بیٹھ جاتا بولتا بھائی میں غلطی سے مرا ہوں میں حقیقت میں بالکل بھی مرا ورا نہیں تو کیونکہ امریکہ کی پولیس سے نہیں اٹھا سکی آج کی رپورٹ کے مطابق آج کی یہ جو کہتے ہیں نا مائیکل جیکسن کامیاب انسان ہے نہیں تھا ہے کیا تھا اب نہیں ہے اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائی کوئی حساب و کتاب نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کامیاب لائف گزار کے چلا گیا اب تو نہ ناکام ہے نہ کامیاب سب برباد ہو گیا لیکن اگر موت کے بعد کی زندگی برحق ہے مائیکل جیکسن سے بڑا ناکام دنیا میں میرے بھائی کوئی اب ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی اگر ہے تو پھر ناکام تھا نہیں ہے تو کیا تھا نہ ناکام نہ کامیاب تو پھر بھی نہیں ہے ہاں وہاں تھا سے کیا ہوتا ہے تھا سے کیا ہوتا ہے ایک آدمی آیا کہ میری 4 بیویاں تھیں بڑا خوش ہوں میں تھیں نا اب تو نہیں ہے نا اب تو میں مثالیں بھی یہ والی دینے لگا ہوں تاکہ لوگ نا اس کو دماغ میں پہلے تو میں 2 شادیوں کی بات کرتا تھا نا میرے بیانات پہ پابندیاں لگی ہیں مسجدوں میں 2006 میں نازم آباد کی ایک مسجد میں میں نے بیان کیا میں نے غلطی سے دوسری شادی کا ہلکا سا تذکرہ کر لیا انہوں نے ہمیشہ کے لیے بیان پہ پابندی لگا دی کہ اس بندے کو نہ لے کر 2006 کی بات کر رہا ہوں اب یہ ہو گیا ہے کہ اب میں مذاق میں بھی 4 منہ چڑھانے کے لیے بھی کر رہا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے تو مجھ پہ پابندی لگائے ویسے لگا دو پابندی لیکن اس بیس پہ اب انشاءاللہ نہیں اب اتنا عادی ہو گئے ہیں لوگ اس کو سن تو کہ اب جو ہے نا وہ عادی ہو گئے ہیں کہ اب تھوڑا ذہنی طور پر سننے کو قبول کرنا تو ابھی بھی نہیں ہے لوگوں نے لیکن سننے لگے ہیں اب کرواؤں گا بھی میں تو وزیر اعظم بن گیا میرا بیان چل رہا ہے میں ڈنڈے مار کے شادیاں کراؤں گا لوگوں زنا پھیل رہا ہے بھائی ہماری سوسائٹی میں خدا کے بندو بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کے حالات جا کے تحقیق کرو تمہارا بھی دل کرے گا کہ ڈنڈے مار کے شادیاں کرائیں ایک لڑکی 25 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہے 3 بیٹیاں ہیں اس کی بتاؤ اس کی زندگی برباد ہوگی کہ نہیں ہوگی خاندان والے کیا کر رہے ہیں اس کو زکات دو صدقہ دو میں نے بولا اس کے دیوروں اور جیٹھوں کو بولو کہ اس سے دوسری شادی کریں تاکہ یہ 3 یتیم بچیوں کو چچا اور تایا پالے مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دیور اور جیٹھ سوچ بھی لیں اس بارے میں ہم تو میرڈ ہیں ایکچولی دوسری شادی عدل نہیں ہو سکے اب کیا ہو رہا ہے ساری زندگی ایک 25 سال کی جوان لڑکی وہ اپنی بیٹیوں کی فکر میں اب زندگی گزارے گی اور زکاتے اور صدقے لیتی پھرے گی لوگوں سے اسلام نے بھائی عورت کو عزت دی ہے کسی کی بیوی بنا کے رکھو یار اب کمارے تو نہیں کریں گے نا ایسی لڑکی سے میرڈ کر لے یار اور میرڈ میں جو اس کے کزن ہیں یا اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ کیونکہ بچوں والی عورت کو اجنبی کے حوالے تھوڑی کیا جا سکتا ہے بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے کسی کے پاس اس کا دیور کرے اس کا جیٹھ کرے دوسری شادی اس کا کزن کرے کزن اب کیوں نہیں کرے گا کہ بھائی میں کیوں بیوہ سے کروں ابے یار تو ایک کنواری سے کر لینا ایک کس سے کر لے بیوہ سے کر لوگے نا 2 نہیں ہو سکتی 2 سارا مسئلہ کہاں کے کھڑا ہوگا جب تک 2-3 شادیوں کو آپ پروموٹ نہیں کرو گے ان عورتوں کے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں ہمارے حکمرانوں کے پاس مسائل نہیں ہیں ہمارے حکمران تو مسائل بڑھانے کے لیے کم کرنے کے لیے تھوڑی ہیں ان مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے حکمرانوں پہ تھوڑی ڈالنا ہے اب اس لڑکی کا کیا عدالت اس کا مسئلہ حل کرے گی بیٹھ کے ایک لبرل آدمی سے میں نے کہا اس نے کہا ان لڑکیوں کو جاب کروانی چاہیے تاکہ ان کے گھریلو مسائل حل ہوں میں نے کہا جاب کرے گی نا وہاں مرد اور گندی نظریں ڈالیں گے ان کو پتا ہے اس کا یہ شوہر مر گیا اور اب اس کی شادی کے چانسز ختم وہ اور گندی نظریں ڈالیں گے اس کے اوپر بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کے لیے جاب کرنے میں اور زیادہ مشکلات ہیں جاب حل نہیں ہے پھر پیسہ آ جائے گا نا جاب کر کے صرف پیسہ ہی تھوڑی عورت کو مرد چاہیے یہ نیچرل ہے اور مرد کو عورت چاہیے اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے تو نیچر سے آپ بغاوت کرو گے بھائی تو ہم جو پاگل ہو گئے نا 4 کی بات کر رہے ہیں ہمارا دماغ نہیں خراب ہو گیا میرے بھائی یہ سوسائٹی کے حالات ہیں ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کر کے چپ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہمیں آپ کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں کیا بات کر رہا تھا یار ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو مائیکل جیکسن کا انا للہ مائیکل جیکسن بھی پریشان ہو گیا یار یہ میرے ساتھ ہوا کیا اب خیر اس پہ رپورٹیں آ رہی کوئی کہہ رہے کسی نے مارا ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ جو بھی ہوا لیکن ہو تو گیا نا مائیکل جیکسن کامیاب انسان اس وقت تھا اب نہیں میرے بھائی ایسی کامیابی جو اتنی غیر پائیدار ہو اتنی غیر پائیدار تھوڑے دنوں کی ہو اس کو کوئی دنیا میں پاگل سے پاگل آدمی بھی کامیابی کہہ سکے گا تو دیکھو ایک بات بس آخری بات ایک چیز اپنے دماغ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت بڑا اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کی قائل ہو نا آپ کا لائف اسٹائل یو ٹرن کی طرح کیا ہو جائے گا اور اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہو تو جتنی عیاشی کر رہے ہو اس میں
20 गुना इसको क्या कर दो, बढ़ा दो, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं एंजॉय करो. जैसे माइकल जैक्सन 50 साल में मर गया, लेकिन 50 साल तो अच्छे गुजार लिए ना, मर तो सभी जाएंगे, तो फिर माइकल जैक्सन का भी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करो. फिर अब्बा को घर में मत रखो, क्योंकि अब्बा टेंशन देंगे आपको, पूछेंगे बेटा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है. टेंशन से आपकी जो लाइफ है इसको एंजॉयमेंट में क्या होगा, फर्क पड़ेगा. लिहाजा वही काम करो जो गोरे ने किया है. गोरा आखिरत पर यकीन नहीं रखता. गोरा क्या करता है, अब्बा की जब रिटायरमेंट की उम्र होती है तो इज्जत एहतराम के साथ अब्बा को उठा के ओल्ड हाउस में जमा, अगर हो तो उठा के उनको कहां जमा करा देता है, ओल्ड हाउस. और अम्मा के साथ भी यही करता है. फिर एक अखलाकियात के तकाजा है कि क्रिसमस पे उनको फोन करके पूछ लिया जाए, डैडी हाउ आर यू, फाइन, यस, ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू. खत्म. कदमों शदमों में जन्नत में तलाश करना. अब्बा खांस रहे हैं तो उनका बलगम साफ करना, उनके लिए रोना, मस्जिद में इमाम से दुआएं करवाना, मेरा बाप, और फिर रोते हुए मौत के बाद कई कई महीने तक रोते रहना, फिर उनके लिए दुआएं करना, कुएं बनाना, सदका तो खैरात करना, मस्जिदों में लगाना. ये टेंशनें गोरा नहीं लेता, क्योंकि ये भाई लाइफ को, माइकल जैक्सन ये काम करता तो अच्छा डांसर थोड़ी बनता. क्या ख्याल है मेरे भाई, सारा पैसा तो उसका अब्बा अम्मा में लग जाता. वो 4 शादियां करता अगर माइकल जैक्सन हम जैसा बेवकूफ होता दुनिया के लिहाज से. जितना पैसा कमाता कमबख्त का 80% किसमें लग जाता, गैस बिलों के, बिजली के बिलों में लगता. बच्चों, फिर बच्चे भी स्पीड से पैदा करता. हम सिर्फ 4 शादियों के कायल नहीं, स्पीड के भी कायल हैं. हम तो इस्लाम को मानते हैं भाई, हमें तो इस्लाम कहेगा, हम उसको सही मानेंगे. हम गोरे को थोड़ी मानते हैं. गोरे के पास जो चीज है हम वो लेंगे उससे. गोरा पंखे अच्छे बनाना, मोबाइल अच्छा बनाता है, हमारे ये अच्छी चीजें नहीं बनती. हम गोरे की जो प्रोडक्ट है, जो चीज गोरे के पास है, हम गोरे से लेंगे. गोरा करने वाली क्रीम है गोरे के पास अच्छी नहीं है, ये ध्यान रखिए. ये कालों के पास अच्छी है, क्योंकि वो बीमारी जहां होती है वहां उसकी. तो जो चीज गोरे के पास है वो हम गोरे से लेंगे. टेक्नोलॉजी उसके पास है, मजहब और अखलाकियात गोरे के पास नहीं है. वो खुदा को मानता नहीं है, तो खुदा के हकाम कहां से होंगे उसके पास. खुदा के हकाम हम गोरे से थोड़ी लेंगे यार. गोरा तो मानता ही नहीं है कि कोई खुदा है, तो वो कहां से मानेगा कि मुझे किसी ने भेजा है और क्यों भेजा है. वो इस सवाल में बहस ही नहीं करता. हम मानते हैं कोई क्रिएटर है, ये कायनात खुद बहुत नहीं बन सकती, तो क्रिएटर से पूछेंगे क्यों भेजा. अब मैं असल जवाब की तरफ आता हूं. क्रिएटर बताता है मैंने क्यों भेजा. वो क्या कहता है क्रिएटर, खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बयान यहाँ चल रहा था हमारा, माइकल जैक्सन के कुछ फजाइल चल रहे थे. तो माइकल जैक्सन भी कहता होगा यार मेरे मरने के बाद इतनी फजीलत मेरी. मैं बयान ये कर रहा था कि भाई हम आए नहीं हैं, हमें भेजा है, और ये सब कुछ अल्लाह ने किया है. अंग्रेज ने कहा खुदा को डिक्शनरी से निकाल दो, हालांकि कुरान कहता है आसमान से बारिशें मैं बरसाता हूँ, जमीन से तनावर दरख्त मैं पैदा करता हूँ, मा कान लकुम अन तुंबितू शजरा. ये सब तुम्हारा किया कराया नहीं है, ये मेरा है. तो मानो ना मैं भी हूँ. देखो एक नारा बड़ा गलत लगाया जाता है. जो हमारा लिबरल तबका है ना, जो गोरों से मुतासिर है, वो कहता है सबसे पहले इंसानियत है, मजहब को एक तरफ रखो. सबसे पहले क्या है, इंसानियत. लिहाजा इंसानों को की खैर ख्वाही चाहो. आजकल ना दुनिया ने बुरी चीजों पे लेबल बड़े अच्छे अच्छे लगा दिए हैं. मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात, इधर तवज्जो रखें आप लोग. बुरी चीजों पे लेबल क्या लगा दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे. चर्स को आप एंटी डिप्रेशन नाम रख दो उसका, और खूबसूरत पन्नी में आप उसको टैबलेट बना के बेचना शुरू कर दो, तो वही चर्स जो कल तक एक बुरी चीज समझी जाती थी, इस लेबल की वजह से क्या समझी जाएगी. जो हजरात खड़े हैं भाई वो बैठ जाएं, काइंडली इंग्लिश में कह रहा हूँ. तो क्या होगा उससे, जो चीज अच्छी थी उस पे लेबल अच्छा लगेगा तो क्या बन जाएगी, वो अच्छी बन जाएगी. तो खूब समझ लो, दुनिया जैसे औरत की आजादी, लेबल क्या है, औरत की आजादी. लेबल बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके पीछे हो क्या रहा है, मर्दों की आजादी औरत तक पहुंचने के लिए. पहले मर्द बड़े पाबंद थे, औरत पर्दे में नजर आती थी तो नजर ही नहीं आती थी, वो मजे नहीं थे मर्दों. औरत तक पहुंचने के लिए लड़की के अब्बा से मिलना पड़ता था, उसको समझाना पड़ता था, अपनी सैलरी शो करनी पड़ती थी, अपना खानदानी होना साबित करना पड़ता था, फिर ये बताना पड़ता था कि मैं उसको कहाँ रखूंगा, मेरी अम्मा का सलूक कैसा होगा, अब्बा का सलूक कैसा होगा, वगैरह वगैरह के बाद जाके कहीं वो औरत तक पहुंच पाता था. अब औरत की आजादी में क्या हो गया, दफ्तर में आपके साथ बैठी हुई है, जब चाहो मोबाइल नंबर लो, आपकी तनख्वाह है नहीं है, चर्स पीते हो, गुटके खाते हो, चिकनी चिपड़ी बातों से उसको कायल करो और लेके भाग जाओ. भागने की भी जरूरत नहीं है, जिना भी हो रहा है, दोस्तियां भी हो रही हैं, मर्दों की अय्याशी हो गई है, समझ रहे हैं. लेकिन ये लेबल क्या लगा हुआ था, औरत की आजादी. औरत को कपड़ों से आजाद किया जाए, बुर्के से आजाद किया जाए, तो मजे किसके हो गए मेरे भाई, मर्दों के मजे हो गए. तो लेबल आजकल ना बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं. ह्यूमन राइट्स के नाम पे माँ बाप को कहा जा रहा है कि बच्चे पे हाथ नहीं उठाना आपने, चाहे वो चर्स भी पी रहा हो ना, आपने उसको मोहब्बत से समझाना है, हाथ नहीं उठाना. लेबल बहुत अच्छा है, लेकिन इससे बच्चे का भी बेड़ा गर्क हो गया और अब्बा अम्मा का भी बेड़ा गर्क. अब्बा अम्मा को पता है यार हम सांप पाल रहे हैं अपने घर में, कल बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा, कुछ कह नहीं सकते, इससे सोसाइटी तबाह हो गई है. तो लेबल आजकल बड़े खानदानी. तो ऐसे ही एक बड़ा खानदानी लिबरल लोगों ने लेबल लगाया, असल तो मजहब वजहब नहीं है, ये तो मौलवियों की बातें हैं. असल क्या है, ह्यूमन, इंसानियत. इंसानियत तो
یاد رکھو جب بھی کوئی یہ بات کیا کرے نا کہ انسان پہلے ہیں مذہب بعد میں, آپ ان سے بولو ٹھیک ہے مذہب بعد میں انسان پہلے, لیکن انسانوں کا آپس میں رشتہ بعد میں. جس نے انسانوں کو پیدا کیا نا اس کا رشتہ بولو, دیکھو بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہے یا ماں باپ کا رشتہ پہلے ہے؟ ماں باپ پہلے, جن کی وجہ سے بہن بھائی وجود میں آئے ہیں. اب کوئی کہ ہم آپس میں سب سے پہلے باقی سب بعد میں, لیبل اچھا ہے لیکن آپ بعد میں کا مطلب ابا کو نکال رہے ہو, آپ سوسائٹی سے اما کو نکال رہے ہو. خدا کے بندے تم کیا کر رہے ہو؟ گورے نے کیا کیا, ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ویمن رائٹس ویمن رائٹس, اس کا اتنا پرچار کیا کہ خدا ڈکشنری سے اور سوسائٹی سے نکل گیا. جو ہیومن کو پیدا کرنے والا ہے, جو ویمن اور ہیومن کو پیدا کرنے والا ہے, انسانیت کو کا خالق ہے, وہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہے, اس کا کوئی عبادت, اس کے کوئی کہ وہ چاہتا کیا ہے, اس نے کیوں پیدا کیا, وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس سے کوئی دلچسپی ان کو نہیں ہے. کلچر ہے بس, کلچر ایک مبہم سا لفظ ہے کلچر کا. تو یہ بڑی غلطی ہوئی ہے.